وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا اور اینٹ اس میں ہے ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء یادگار اسلاف عالم بعمل ولی کامل حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب زیدہ مجدور، چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، آج ہم سب اپنے عزیز اپنے بھتیجوں محمد فہد مسکین اور آکاش مسکین کے والد محترم نمبردار محمد مسکین مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ میں اپنے عزیز بھتیجوں کے لیے خصوصاً محمد فہد اور آکاش کے لیے ایک شعر ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ اپنے والد محمد مسکین کو یاد کرتے ہوں گے تو بے ساختہ ان کی زبان سے یا ان کے دل و دماغ میں جو بات آتی ہے اس کو میں الفاظ کی صورت یوں دوں کہ اپنی ہر ہاں ملاتا تھا میری ہاں سے، اپنی ہر ہاں ملاتا تھا میری ہاں سے، میرا باپ کچھ کم نہ تھا میری ماں سے۔ باپ ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے فائدہ ہی سوچتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس موقع پر صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ جدائیاں تو دنیا میں دیکھنی ہی پڑتی ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کے واقعات قرآن میں بتائے اور ان کو جدائیوں کے درد دیے، اور مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب جدائی آئے اور اپنا کوئی بچھڑ جائے تو اس طرح صبر کا دامن تھام کے رکھنا جس طرح میرے پیارے انبیاء نے صبر کا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اے انسان تو صبر کر، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ صرف چھوٹی سی دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہوا، پھر چند سالوں کے بعد دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، تو بچوں نے آ کے جب بتایا کہ بنیامین بھی گم ہو گیا ہے، تو دو بیٹوں کی جدائیاں جب آئی نا تو آپ خود سوچیں دل پر کیسی گہری چوٹ لگی ہوگی۔ تو اس وقت کیا رد عمل تھا یعقوب علیہ السلام کا، سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب دو اپنوں کی جدائی کا صدمہ میرے یعقوب کو پہنچا، دل پر زخم اور چوٹ تو لگی، آپ نے رخ انور پھیر لیا، لوگوں سے چہرہ پھیر لیا، اور غم کے عالم میں کہہ رہے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف چلا گیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اللہ کہتے ہیں غم میں آنسو باتے باتے یعقوب کی بینائی بھی چلی گئی تھی، آنکھوں پہ سفیدی چھائی ہوئی تھی، غم سے میرا یعقوب بھرا ہوا تھا، نڈھال ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے یہ بات سنی اور دیکھی تو کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ اے بابا کتنے سال گزر گئے، ابھی تک تو یوسف کو نہیں بھولا، ابھی تک یوسف کا نام تیری زبان پہ جاری ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جو یوسف یوسف کرتے کرتے تو اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ جب گھر والوں نے یہ بات کہی، جواب سننا یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے چپ کر جاؤ، میں تمہارے سامنے نہیں رو رہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھڑے تمہیں نہیں سنا رہا، آنسو تمہارے سامنے نہیں بہا رہا، میں تو اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ میں تو اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں۔ رب العالمین کہتے ہیں اے نمبردار برادری والوں، کوئی کہہ رہا ہے مسکین میرا بابا تھا وہ چلا گیا، کوئی کہہ رہا ہے نمبردار مسکین میرا بھائی تھا، میرا بازو کٹ گیا وہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے میرا جگری یار تھا، اس طرح وہ آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے سامنے یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہے، اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب تمہیں نمبردار مسکین کی یاد ستائے، میرے سامنے آ کے کہہ دیا کرو یا اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، میں اللہ اس کو بھی بخش دوں گا، تمہیں بھی جنت میں اس کا ساتھ ملا دوں گا۔ اور دوسری اور آخری مثال امام الانبیاء رحمت کائنات میرے مرشد کریم حضرت محمد مصطفیٰ سبقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہے۔ اوے لوگوں صبر سیکھنا ہو تو میرے آقا سے سیکھو۔ کیسے؟ آج شیب ابی طالب کے اندر میرے نبی بھی قید ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی قید ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں بھی قید ہیں، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی مکان کوئی نہیں، کوئی بستر کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا کا انتظام کوئی نہیں۔ ترلائی کے مسلمانوں، اے بچیوں والوں، اللہ سب کی بچیوں کو عزت کے ساتھ رکھے۔ میری بیٹی جب آنسو بہاتی ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، جب میرے محمد کی بچیاں آنسو بہاتی ہوں گے میرے محمد کے دل پر کیا گزرتی ہوں گے۔ شام کا وقت ہے، درختوں سے پتے بھی ختم ہو گئے ہیں، بچیاں کھانا مانگ رہی ہیں، میرا محمد بھی پتے چبا رہا ہے، میرے محمد کے یار بھی پتے چبا رہے ہیں، میرے محمد کی بچیاں بھی پتے چبا رہی ہیں۔ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نے من سلوہ نازل کر دیا۔ آج میرا محمد قید ہے، شیب ابی طالب کے اندر ہے، کیوں نہیں من سلوے آ رہے؟ رب کہتا ہے چپ کر جاؤ، قیامت تک آنے والے دکھی لوگوں کے لیے میں نے سیرت تیار کرنی ہے۔ قیامت تک آنے والے دکھی میرے محمد کی سیرت کو دیکھ کے ان کو صبر اور سکون آئے گا۔ جب میرے محمد کا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا میرے محمد کے ہاتھوں پہ دم توڑ رہا تھا تو میرے نبی فرما رہے تھے ان القلب يحزن وان العين تدمع وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔
राजिऊन। اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے آج دل بڑا دکھی ہے، آج آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے وہ جملہ نہیں نکالیں گے جس سے رب ناراض ہو۔ اس دکھ کے موقع پہ زبان سے جملہ نکلے گا تو اللہ کو خوش کرنے والا جملہ نکلے گا۔ رب العالمین کہتے ہیں سیرت دیکھنی ہے میرے محمد کی سیرت دیکھو، صبر سیکھنا ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر سیکھو۔ پھر میرا نبی مجھے بتاتا ہے اوے لوگو تم چونکہ میرے امتی ہو، تمہارا نبی صبر کرنے والا تھا، تمہیں بھی صابر بننا ہوگا۔ یا اللہ کیسا صابر؟ اے اللہ کے نبی کیسے صبر کرے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی رزق میں کمی، کبھی مال میں کمی، کبھی تمہارے رشتہ دار لے لوں گا۔ اچھا کرنا تم نے اس موقع پہ کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تم نے کہنا ہے بھائی مسکین رب کے پاس پہنچ گیا، ارے ہم تو سارے ہی اللہ کے ہیں، وہ پہلے چلا گیا، اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پیچھے پیچھے ہم بھی اسی طرف جانے والے ہیں۔ رب کے فیصلے پر راضی ہونا بندے تیرا کام ہے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں اللہ نے راضی ہو کے جنت تیرے نام کر دینی ہے۔ آخری بات پھر میں کیوں نہ کہوں اے اللہ تو ہمارے بھائی مسکین کی بھی بخشش فرما، ان کے اولاد اور بچیوں کو بھی صبر عطا فرما، ان کے بھائیوں کو بھی صبر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہمارا بن جا، ہم تیرے بن جاتے ہیں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، سارے بولو ذرا آخری دفعہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم بڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری اور عقیدے کی بات، ہو گئی ان پر ختم رسالت، سارے بولو بے شک تاجدار ختم نبوت، زور سے بولو تاجدار ختم نبوت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔